نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک فرشتہ دیکھا جو آسمانی دنیا پر ایسے مقام پر فائز تھا کہ یا رسول اللہ جس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تعظیم کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے. لیکن جب آپ کا گزر شب معراج آسمانی سفر ہوا تو وہ فرشتہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا. اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے جس کے 70,000 پر تھے، سارے مقام و منصب اللہ نے چھین لیا اور اسے کوہ کاف میں ڈال دیا. ایک بار جب میرا گزر ادھر سے ہوا تو اس فرشتے نے آواز دی جبریل. میں دیکھا تو کہا یہ یہاں. اس نے پورا واقعہ سنایا. کہا آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے. سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کیا، میرے مولا تو بے شک معاف کرنے والا ہے. میرے رب نے فرمایا جبریل تم نے اس طریقے سے دعا کی ہے میں معاف کر دوں گا. اس سے کہو کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پڑھے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا، اسے کہا آقا پہ درود پڑھو. ادھر درود پڑھتا جاتا تھا، اس کے پر اور بال اس کے اگتے گئے، اس کو ترقی ملتی رہی یہاں تک یہ درود پاک مکمل ہوا. اللہ نے اسے اعلیٰ منزل سے نواز دیا. یہ درود پاک کی برکتیں ہیں. اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے محبوب پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ محفل شب معراج کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ گفتگو ہوگی، کیونکہ آج 27 تاریخ ہے، بعد نماز مغرب 28 لگ گئی. کل کی تاریخ جو گزری ہے وہ شب معراج کی تاریخ تھی.
پوری دنیا میں لوگ جگہ جگہ اپنے حسب و حیثیت، اپنے علمی استعداد کے مطابق ہر شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، واقعی معراج بھی بیان کیا ہے۔ آج اپنی یہ محفل ہے، اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ دیکھیے بلا رہا ہے اپنے محبوب کو۔ کس کو بلا رہا ہے؟ محبوب، اپنے محبوب کو بلا رہا ہے اور تعریف خود اپنی کر رہا ہے۔ غور کریں آپ، یہ سمجھے قصیدہ معراجیہ کا قرآنی عنوان پہلا لفظ ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ ابھی محبوب کی بات نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ کب بولتے ہیں، یا کوئی احساس ہے؟ کوئی قاری قرآن بہترین انداز میں قرآن مقدس جب پڑھے، جب کوئی آیت آپ کے دل دماغ میں ایک دم اتر جاتی ہے، یا کوئی نعت خواں نعت مقدس یا منقبت پڑھنے والا منقبت، یا کوئی بیان کرنے والا وائز جب بیان کرے، جب کوئی بات دل میں اتر جاتی ہے تو بے ساختہ انسان کہتا ہے سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے نہیں بولتا ہے وہ کب بولتا ہے؟ جب دل بہت خوش ہو جاتا ہے، بات دل میں اتر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا سبحان اللہ، وہ بھی تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ ہی ہے۔ کیوں؟ یہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کا معاملہ ہے۔ محبوب کی اس شان کو دیکھا، محبوب کے اس مقام کو جو رب نے محبوب کو عطا کیا۔ دیکھیے آپ کا ہی بچہ ہو، جس جب سجا سنوار کے اور ایک دم مکمل تیار کر دیے تو بے ساختہ آپ بھی دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ بھی بولتے ہیں۔ اور بچوں پر جو نظر والدین کی زیادہ لگتی ہے، اس لیے کبھی بچہ آپ کا اچھا لگے تو آپ کہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو انشاءاللہ اس بچے پہ نظر نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے؟ معاملہ کیا تھا؟ میں عنوان تو معراج کا بہت ہے، اس پہ خاص باتیں آپ کو کروں۔ دیکھیے فرشتوں میں بھی کوالٹی ہے، فرشتے بھی ہر فرشتہ لباس بشریت نہیں لے سکتا۔ یہ حدیث سے بیان کر رہا ہوں میں، غور کریں۔ ہر فرشتے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ لباس بشریت لے لے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، فرشتوں کو بھی اتنی زیادہ مجاہدہ، مراقبہ، محنت و مشقت کرنا پڑتا ہے، تب کہیں بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، تب اسے یہ لباس بشریت ملتی ہے۔ یاد رکھنا، بندہ ہاہو سے جب چلا، یعنی روحانی دنیا سے چلا، یکے بعد دیگرے طے کرتے 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 اس منزل پر آیا ناسوت پہ۔ ایک روحانی دنیا سے سفر ہے، ایک جسمانی دنیا سے سفر ہے، کہ بندہ ناسوت سے نکلتا ہے، بندہ ناسوت سے نکلتا ہے، ناسوت سے نکل کے ملکوت میں پہنچتا ہے، ملکوت سے نکل کر جبروت میں جاتا ہے، جبروت میں پہنچ کے لاہوت میں آتا ہے، پھر ہاہوت ہے، باہوت ہے، سیاہوت، منزلیں ہیں، یہ بھی طے کرتا ہے۔ تو اس کائنات عالم میں طے کرنے والے تو بہت طے کیے، لیکن جو محبوب کا آنے کا طریقہ اور جانے کا طریقہ تھا اس کائنات میں کسی کا نہیں تھا۔ محبوب کا وجود مبارک جسے ناسوتی وجود کہتے ہیں، بشری تقاضا کہتا ہے، یعنی روح تو لطیف ہے ہی ہے،
لیکن محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری وجود جسے بشری وجود کہتے ہیں یہ بھی اتنا لطیف ہو گیا تھا، اتنا لطیف ہو گیا تھا کہ انبیاء کرام کے اس روح مبارک سے بھی اعلیٰ ہو گیا تھا۔ ورنہ آپ غور کریں بیت المقدس میں جب میرے آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جب آپ مصلی امامت پر تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر پیچھے تو سارے انبیاء تھے نا، اب انبیاء کے مقدس روح مبارک تھیں۔ کچھ حدیث پاک میں آیا کہ مثال جسد مبارک تھا، جو بھی ہے، لیکن وہاں خصوصیت روحانیت تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے اقتداء مصطفیٰ کا کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کا صرف روح نہیں ہے، جسم بھی ہے، تو انبیاء کرام کی روح جسد مصطفیٰ کا اقتداء کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے روح تو روح ہے، یعنی وہ جسم بھی اتنا لطیف اتنا اعلیٰ ہو گیا تھا کہ انبیاء سے افضل ہو گیا تھا۔ یہ آقا کی شان ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ یہ وہ آقا علیہ السلام ہے کہ اسی ناسودی دنیا میں رہ کر اپنے امتیوں یہ سارا طریقہ دیکھیے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو لامکاب کہتے ہیں نا، وہ آقا کا اصلی گھر ہے۔ یاد رکھیے، آپ یہ تعجب کر رہے ہوں گے، یہ لوگ تعجب کرتے ہیں نا کہ آقا علیہ السلام فرش سے عرش پر گئے کیسے؟ یہ تعجب نہیں ہے، تعجب تو یہ ہے کہ مصطفیٰ آئے کیسے۔ آپ کبھی غور کریں، پتھر ہے آپ کے ہاتھ میں، اگر آپ پانی میں ڈالیں تو اس کا اصلی مقام کیا ہے؟ زمین ہے۔ اگر زمین چھوڑ کر اوپر تیرنے لگے تو آپ اچنبھا مانیں کہ نہیں تھا؟ تعجب مانیں گے کہ نہیں؟ اپنے اصلی مقام کو وہ چھوڑ دے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہر چیز کی ایک اصلی مقام ہوتا ہے، جو بھی نور ہے وہ پستی نہیں، وہ اعلیٰ مقام ہے۔ تو اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ نور، روحوں کا روح، نوروں کا نور جو ہے وہ تو مصطفیٰ کی ذات ہے نا، ہے نا حدیث پاک میں کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا اور میرے نور سے پوری کائنات کو۔ تو سب سے بڑھ کر کس کا نور ہوا؟ مصطفیٰ کا۔ تو تعجب تو یہ ہے کہ مصطفیٰ 63 سال رہے کیسے یہاں، تعجب اس بات کی ہے۔ جانا وہ تعجب کی بات نہیں ہے، ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ، وقت آئے گا آج کہ سدرۃ المنتہا تک آقا پہنچنے کے بعد جبریل کا آخری مقام، پھر آگے کیا ہوا؟ اکیلے۔ اب اکیلے چلے تھے، جب کبھی نہ گئے ہوتے تو مصطفیٰ اکیلے جاتے؟ تو جہاں ملائکہ کی ملکیت ختم ہوتی ہے اب مصطفیٰ کی مصطفیت شروع ہوتی ہے۔ یہ تو گھر ہے مصطفیٰ کا۔ محدثین نے آقا کے معراج کو ایک ہی بار نہیں، کسی نے 34 بار لکھا، کسی نے 30 بار لکھا، کتابوں میں کسی نے تو 120 بار بھی لکھا۔ اللہ نے جس کو جیسا ظرف دیا، علمی استعداد عطا فرمایا، اسی طریقے سے لوگوں نے بیان کیا۔ اور آقا علیہ السلام، بہت سے کم وقت قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں آقا کا منامی یعنی خوابی معراج تھا۔ میرے پیارے، خواب تو آپ سب ہم سب بھی دیکھتے ہیں۔ اگر بات خواب کی ہو، ہم لوگ کتنے اٹانگ پٹانگ خواب دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے؟ صبح کسی سے بیان کریں، سب بیان کر جائیں، پوچھے گا بھائی یہ کب کہاں کیسے ہوا؟ آپ نے کہا بھائی سو رہتے خواب میں ہوا، وہ بھی چپ ہو جائے گا، کوئی اعتراض کرے گا آپ کے خواب پہ؟ اگر بات خواب کی ہوتی تو یہ ابو جہل جاہلوں کا باپ بنتا، کفار و مشرکین، اور یہی نہیں کتنے نئے نئے مسلمان جو ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، یہ بھی سن لو۔ یعنی آقا کے جو امتی بنے تھے نا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، جب آقا نے فرمایا کہ میں رات کے چند لمحے میں بیت المقدس گیا، انبیاء کرام کی امامت فرمائی، عرش معلی اللہ مکہ تک گیا اور واپس آ گیا،
زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو کمزور ایمان والے تھے نا، وہ دین ہی چھوڑ دیے۔ یہاں اللہ نے مومنوں کی آزمائش کی، 2 وقت آزمائش ہوئی ہیں۔ ایک تو اس وقت اللہ نے ان کو آزمایا کہ مصطفیٰ کو کون ماننے والا، کون اپنی عقلی دلیل ماننے والا ہے۔ اور ایک بار جب قبلتین ہوا تھا، مسجد قبلتین میں کعبہ تبدیل ہوا تھا، محبوب نے دعا نہیں مانگی تھی، محبوب کے لبوں سے نہیں نکلا تھا، محبوب نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء جو ہے نا، کہا محبوب تمہارا بار بار دیکھنا، بار بار تکنا سمجھ میں آ گئی میرے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مرضی ہے کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ یعنی محبوب کی جو ایک دیکھنے کی ادا تھی، اللہ نے، اللہ تو ہر چیز جاننے والا ہے، کہا میرے محبوب اب آپ بدل لیں۔ تو حالت نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے مصلی امامت پر تھے، وہاں سے نکل کر اور آپ نے راستے کو مطلب 20 صفوں کو چیرتے ہوئے جہاں پہلا مقتدی پہلے لاسٹ صف ہوتی، وہاں آقا علیہ السلام آگے کھڑے ہو گئے، قبلہ اپوزٹ تھا۔ اب صحابہ کو بتایا نہیں، سب کشمہ کشم، اب کریں تو کیا کریں؟ تو جو مصطفیٰ والے تھے وہ اسی حال میں پلٹ گئے، جو قبلہ والے تھے وہ کشمہ کش میں پڑ گئے۔ تو یہاں اللہ نے سمجھا گیا کہ لوگوں جو محبوب کا ہوا اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے معراج رات میں ہوئی، دن میں کیوں نہیں ہوئی؟ بھئی دن میں اگر معاملہ ہوتا تو ہر کوئی جان لیتا، سمجھ آتا، بات ختم تھی۔ لیکن ایک معاملہ تھا، اہل عشاق اچانک مصطفیٰ جو غائب ہوتے اور نکل جاتے، تو اہل دل جو عشق والے تھے وہ تو ویسے طلب کے ختم ہو جاتے، نہ ختم ہو جاتے، محبوب کہاں گئے اچانک، ایسے کیسے نکل گئے؟ تو بہت سی باتیں تھیں۔ آئیے اب تھوڑا سا واقعات معراج کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا جان کائنات، روح کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غور کریں کہ یہ محبوب وہ محبوب ہیں کہ پوری رات نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ عبادت فرماتے تھے، پوری رات۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ آقا امت کے غم میں بہت روتے تھے، تو اللہ نے فرمایا محبوب کیا بات ہے؟ بات امت کی ہے، مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ حکمتیں بہت ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت، تو اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ پوری امت کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو پوری رات عبادت کریں، نصف یعنی آدھی امت کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو آدھی رات کریں، تہائی امت کی بخشش کروانا چاہتے تہائی رات کریں۔ تو آقا علیہ السلام میرے مولا میں تو پوری امت کی مغفرت کروانا چاہتا، اس لیے آقا پوری رات عبادت فرماتے، پوری رات۔ پر اس ادا کو اب پوری رات قیام اور سجود میں تو آپ کا پیر مبارک سوج جاتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ اس تکلیف کو دیکھ کر رب نے فرمایا محبوب میں نے اس لیے تو نہیں کہا کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، پریشانی بڑھ جائیں، اس لیے اللہ نے فوراً قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل قرآن ترتیلا۔ اے کالی کالی زلفوں والے محبوب، اے میرے محبوب نورانی چادر اوڑھنے والے محبوب، آپ اتنی لمبی قیام نہ کریں، آپ کم کر دیں، آدھی شب کر دیں، نصف ہو یعنی آدھی شب۔ تو جب آدھی شب کی بات آئی تو جو عبد کا معاملہ ہوتا ہے، عبادت کا معاملہ ہوتا ہے، جو لذت ہوتی ہے، جب کہا آدھی کر دو، دیکھا کہ محبوب کے دل پہ گراں گزر رہا ہے، یعنی محبوب کی چاہت ہے کہ مولا کچھ اور بڑھا دے، اتنی زیادہ عبادت کرو۔ تو رب نے فرمایا محبوب چاہے اور کم کر دیں یا زیادہ کر دیں، یہ مرضی آپ پر ہے، پر تکلیف میں نہ آئے۔
اور میں نے جو کہہ دیا ہے محبوب آؤ آسمانی سفر کرواتے ہیں، آپ کی امت کی مغفرت کے لیے میں نے کیسے کیسے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، کتنی رحمتیں رکھی ہیں، آؤ۔ اب غور کرے وہ محبوب جو پوری پوری رات عبادت میں گزر جائے، آج جب رجب کی 26 تاریخ 27ویں شب ہے، وہ محبوب سرکار مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آقا بستر استراحت پر آرام فرما ہے۔ ذرا غور کریں، آقا پوری پوری رات عبادت فرماتے، لیکن آج کی رات آقا آرام فرما ہے۔ اچھا، کیا آقا علیہ السلام کو خبر نہیں تھی کہ آج رب کی بارگاہ میں جانا ہے؟ بھائی آپ لوگ دیکھو، ابھی کبھی جب دعوت اپنی ہوتی ہے یا آپ ایک دوسرے کرتے ہیں تو ہفتہ 10 دن نہیں پہلے بتا دیتے؟ طریقہ یہی تو ہے، 2-4 دن پہلے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کی دعوت ہے، یا بھائی سے کہتے ہیں بھائی دعوت ہے، تمہیں خبر نہیں ہوتی؟ اب اتنی بڑی دعوت مولا کر رہا، اپنے محبوب کو نہیں بارگاہ بلا رہا، کیا محبوب کو پتہ نہیں؟ پتہ سب کچھ ہے۔ آپ یہاں غور و حکمت کتنی بڑی بات ہے، آپ لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دوستوں کو دیتے ہیں کہ نہیں؟ جب دعوت دیتے ہیں تو دعوت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ سے سارے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، ایک دعوت کا طریقہ ہوتا ہے کہ دعوت دینے کے ساتھ کوئی خاص آدمی گھر کا جاتا ہے، جسے اپنا خاص سمجھتا، خاص اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے، ہوتا نہیں ہے؟ ایک دعوت بھی خاص دیتا ہے اور اپنے خاص آدمی کو بھیج دیتا کہ جاؤ فلاں کو لے کر آؤ، اور اپنی خاص سواری بھی بھیجتا ہے۔ تو بتاؤ، جس کے لیے خاص سواری ہو، خاص آدمی بھیجیں اور پھر اس کا آپ استقبال کریں، وہ خاص آدمی نہیں ہوگا؟ اللہ نے کیا کیا؟ اور انبیاء کرام کا آپ دیکھ لیجئے گا، سب معاملہ زمین کا ہی رہا۔ آسمانی دنیا کا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے وہ جبریل، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل تم جاؤ، اور اکیلے نہیں 70,000 ملائکہ کے ساتھ جاؤ۔ میکائیل تم بھی آؤ، تم بھی 70,000 ملائکہ کے ساتھ جاؤ۔ اسرافیل تم بھی 70,000 ملائکہ کے ساتھ جاؤ۔ اللہ نے بھیجا، جبریل سے کہا جبریل جنت میں جاؤ اور ایک اعلیٰ قسم کا براق لے لو سواری کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب جنت میں گئے تو 40,000 براق تھے جن کے پیشانی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، حسین و جمیل، اور محبوب کی آمد ہے، سب خوشیوں میں مست ہیں۔ اعلان ہو چکا نا آسمانی دنیا میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا جنت کو سجا دو، حوریں آج سج دھج کر استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہو جائیں، فرشتے فرش سے لے کر عرش تک قطار در قطار استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جائیں، سارے نبی بیت المقدس میں محبوب کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اعلان ہو گیا۔ اب جبریل علیہ السلام جب دیکھے براق ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اب کس کو لیا جائے؟ ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہے، لیکن انہی میں سے دیکھا کہ ایک براق ایسا ہے کہ وہ رو رہا ہے، غمزدہ ہے، افسردہ، زاروں قطار رو رہا ہے۔ قریب گئے، کہا بابا سب کے سب تو خوشیاں منا رہے ہیں اور تم اکیلے رو رہے ہو، آج تو خوشی کا دن ہے۔ کہا رو اس لیے رہا ہوں، آج سے نہیں 40,000 سال پہلے سے رو رہا ہوں۔ خبر ملی تھی کہ محبوب کی ایک تاریخی محبوب آئیں گے، یہ سب براق ہیں، میں اپنی اس قسمت میں نہ اس لیے رو رہا ہوں کہ کیا معلوم میرا نمبر آئے گا ان میں سے کہ نہیں آئے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبریل بس اسی کو لے لو، اس کی ادا پسند آ گئی، اتنا خوبصورت ہے، حسین، جو میں نے ساری چیزیں عطا کی ہیں، لیکن عجز اور ان کی ساری خاکساری تو دیکھو۔ یہی حال میرے محبوب کا ہوگا، سب کچھ ہو کر محبوب کے اندر خاکساری ہوگی، اسی کو لے لو۔
اس براق کو لیا گیا اور جنت سے جوڑے لیے گئے، آب کوثر کی 2 سراہی لی گئی، خانہ کعبہ میں آئے، سارے فرشتے کھڑے ہیں، جبریل اکیلے، صاحب تمام فرشتے ہیں۔ اب جبریل دیکھا دروازہ تو بند ہے، جائے تو چھت کے ذریعے سے آئے، چھت کو پھاڑ دیا، آئے تو محبوب خرام ناز ہیں۔ آہا، یہ بھی ادا ہے محبوب کی آج، وہ محبوب جو 365 راتیں عبادت پہ عبادت، پوری رات محبوب آج خرام ناز، آرام فرما۔ جبریل کھڑے ہیں، کیا کریں، کیونکہ جگاؤں گا تو بے ادبی ہے، محبوب کی نیند میں خلل پڑے گی، نہ جگاتا ہوں تو حکم خداوندی میں تاخیر ہوتی ہے، اب کریں تو کیا کریں، جب تک کہ رب کی طرف سے الہام ہو گیا، جبریل تمہارے ہونٹ کو میں نے کافور سے کیوں بنایا، ٹھنڈک سے بنایا نا، تو میں نے جو چیز پیدا کی ہے وہ کوئی نہ کوئی اس میں مقصد ہے، آج تک اس کا استعمال ہوا کہاں نہ مولا، کہا یہ آج کی شب کے لیے ہی تو پیدا کیا تھا، بنایا تھا، اپنے ان ہونٹوں کو تلوے محبوب میں رگڑو، یعنی بوسہ لو محبوب کے قدموں کا، محبوب کے تلوے کا بوسہ لو۔ جبریل جو آسمانی دنیا کا سب سے بڑا فرشتہ، اس نے محبوب کے تلوے کو، یعنی جس کے کہتے ہیں آپ قدم بوسی، جبریل نے مصطفیٰ کی قدم بوسی کی تو جو ہونٹ ٹھنڈک تھے، آقا کو ٹھنڈک کا احساس ہوا، آنکھیں کھول دی، کہا جبریل تم یہاں، کہا جی یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی دیدار کا مشتاق ہے۔ جبریل جیسا فرشتہ قدم مصطفیٰ کا بوسہ دے رہا ہے، آقا نے فرمایا بتا جبریل تو نے میرے قدم کا جب بوسہ لیا تو کچھ مزہ آیا، کہا آقا اتنی عمر ہو گئی ایسا مزہ زندگی میں کبھی نہیں آیا جو لطف آج آیا ہے آپ کی اس قدم چومنے میں۔ پھر آقا کو لیے آپ حرم کعبہ میں لے کے گئے، حتیم جہاں ہے وہاں لے کے گئے، آقا علیہ السلام کو آب کوثر کا جو پانی تھا اس سے غسل دیا گیا۔ تفسیروں میں آیا ہے کہ ایک چوکور قسم کا ایک مطلب سمجھو آسمانی دنیا کا ایک برتن تھا جس میں پانی، تو پانی میں اتنی روشنی تھی چاروں طرف سے کہ عرش تک اس کی روشنی جا رہی تھی، اتنی روشنی تھی اس پانی کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے اس پانی سے وجود پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ اب میں نے کل بھی بیان کیا تھا، آج بھی سنیں، آپ غور کریں کہ آقا علیہ السلام کی ذات ایسے ویسے نہیں ہے، پانی کیا ہے، پاک، تو پانی کو طیب کہا جاتا ہے، طاہر کہا جاتا ہے، طیب مانے پاک، ٹھیک ہے، طاہر مانے پاک کرنے والا، پانی کا یہ ہے نا کس میں، لیکن آقا علیہ السلام کی اسم مبارک میں آپ 99 نام پڑھیں تو اس میں گا طیب طاہر مطہر ہے، تو آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے، ہم آپ ناپاک ہوتے ہیں، جب پانی ہمارے جسم پہ پڑتا ہے تو وہ پانی جو ہے جب ہمارے اس گندگی کو صاف کر کے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، آپ کیا دوبارہ اسے پی سکتے ہیں، نہا سکتے نہیں، مائع مستعمل ہو گیا، نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے وجود کو وہ پاک کرتا ہے پر وہ ناپاک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آقا کے وجود سے جو پانی ٹچ ہوتا ہے، جیسے کہ وہ 70% صاف و شفاف تھا، 30% کم تھا، اب آقا کے جسم سے جب ٹچ ہوا تو 100% پاک ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ آقا اس کو پاک کر دیتے ہیں آپ۔ اس لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیزیں آپ استعمال فرماتے، کھانے پینے کی اشیاء ہم آپ کھاتے پیتے ہیں، جو بھی چیزیں ہمارے وجود میں جانے کے بعد ہمیں وہ طاقت پاور دیتا، لیکن وہ نجس اور ناپاک ہو جاتا، کیونکہ ہمارا وجود ناسوتی جو ہے یہ ثقیل ہے، ثقیف ہے، لطیف نہیں ہے،
ہمارے وجود میں تمام چیزیں موجود ہیں. ہم یہ ثقیف جو ہے وجود کو جب ذکر و اذکار کثرت سے کرتے پہلے سب سے پہلے روح کو مصفا کرتے ہیں، پھر اس کے اندر قلب ہوتا ہے، نفس ہوتا ہے، اس کے بعد کرتے یہ وجود بھی مصفا ہوتا ہے. تو ہم سے آپ سے ہوتا نہیں، اس لیے ہمارے جسم سے بدبو نکلتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام ہے، آقا کی وہ شان ہے کہ آقا جب وہ پانی پیتے تو وجود میں جاتا، اس پانی کا اور فلٹر ہو کر وہ اور اعلیٰ بن جایا کرتا تھا. اس لیے آپ نے حدیث پاک میں سنا نا، حضرت ام ایمن بھی ہیں، آقا پیالے میں پیشاب فرمائے، اٹھا کو پی گئی. آقا نے پوچھا کیا کیا؟ کہا کا ڈال دیکھا. کیا کیا بتاؤ؟ کہا کا میرے پیٹ میں درد ہمیں پی گئی. کہا اللہ اب تمہارے پیٹ کو شفا عطا فرمائے، اب تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا. ایک صحابی اور پی لیا، آقا نے فرمایا جاؤ تمہارے جہنم ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی ہے. سمجھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی حاجت کے لیے تشریف لاتے تو زمین پھٹتی تھی اور وہ نگل جاتا، وہاں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی، کیونکہ اسے آقا اور پاک کر دیتے تھے. مطہرون ہے نا، اور پاکیزگی عطا فرماتے تھے. اس لیے پسینہ جب نکلتا تھا، آپ بتائیے ہم آپ پانی پیتے تو پسینے سے کیا نکلتا؟ بدبو. اور آقا کے وجود سے کیا نکلتا تھا؟ خوشبو، کیونکہ اسے اور پاک کر دیا جاتا تھا، اس کی طہارت بڑھ جاتی تھی. یہ تھا میرے آقا کی شان. اس لیے کہ جب وہ غسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آب کوثر سے کیا تو آب کوثر سے کرنے کے بعد اس پانی، ابھی تو عرش تک اس کی چمک و دمک جا ہی رہی تھی، اب اس کے اندر اور پاور آ گئی، اس کے اندر اور چارجنگ ہو گئی. اب جب اور چارجنگ ہو گئی تو حال یہ ہوا کہ اسی پانی کو اٹھا کر یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشاں، یہ ستارے سب کو عطا کر دیا گیا. کیوں؟ کہ اب تم قیامت تک کے تمہارے اندر جو ہے روشنی ختم نہ ہو. ان کی چارجنگ اور کر دی گئی، بڑھا دی گئی پاور. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کے جو اٹچ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد جنتی لباس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیب تن فرمایا. حدیث پاک میں آیا کہ جو امامہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 7000 سال پہلے اللہ نے اسے بنوایا تھا جنت میں. اس کو لپیٹ کر رضوان جنت سنبھال کے رکھتے تھے. اس کے ارد و گرد 40,000 فرشتے رہ کر آقا پر درود و سلام پیش فرماتے تھے. وہ امامہ شریف جب آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ 40,000 فرشتے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں دیدار مصطفیٰ کے لیے تشریف لائے. اس شان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دولہا بنایا گیا. اب آقا دولہا ہے، کائنات جو ہے آقا کی باراتی ہی سمجھ لو. سارے فرشتے آقا براق پر تشریف فرما ہوئے تو براق تھوڑا سا مستی کرنے لگا. جبریل نے ڈانٹا تو یہ خبر نہیں یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آقا کل قیامت کے دن آپ مجھ پہ ہی سواری فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پر بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد آقا کو فوراً اپنی امت کی یاد آ گئی، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. رب نے فرمایا جبریل ایسے وقت میں محبوب کی آنکھوں میں آنسو، ذرا پوچھو تو کیا بات ہے میرے محبوب کہ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کیوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجھے آج اس شان کے ساتھ مولا اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے. میری یہ گنہگار امت بھی تو ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ سخت مشکل ہوگی، وہ قبر سے کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے. تو اللہ نے وعدہ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، جو آپ کے بتائے اصولوں پر عمل کرنے والے ہیں، آپ سے محبت عشق کرنے والے ہیں، جو متقین پرہیزگار ہیں، میں ہر ایک کی قبر پر ایک ایک براق بھیج دوں گا، وہ سکون کے ساتھ چلے آئیں گے. یہ میرے آقا ہیں. بتاؤ خوشیوں کے ٹائم پر کوئی یاد رہتا ہے؟ ہم آپ کسی غریب کو یاد کرتے ہیں جلدی سے؟
خوش ہیں، بات ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پر بیٹھے تو براق کی رفتار کا یہ حال تھا کہ پہلی نگاہ اس کی جہاں تک جاتی تھی اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ دوسری صفت یہ تھی کہ نشیب و فراز ہوتا ہے نا، یعنی اونچ نیچ، کبھی گڈھا آ گیا کبھی اوپر آ گیا، تو اس کی شان یہ تھی کہ جہاں کھڈا ہوتا تھا ایٹومیٹک اس کے قدم لمبے ہو جایا کرتے تھے، کہ تاکہ محبوب کو، جس سے ہم لوگ گاڑی کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا نہیں ہے نا، اس کے قدم لمبے ہو جایا کرتے تھے۔ جب زمین کہیں برابر آنا تو اس کے چھوٹے ہو جاتے تھے، کبھی برابر ہو جاتے تھے، یعنی محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو 70,000 ملائکہ دائیں، 70,000 بائیں، 70,000 پیچھے، اس شان سے مصطفیٰ کو لے کے چلے۔ سیدنا جبریل لگام پکڑے ہوئے ہیں، کوئی رکاب تھامے، کوئی پابوش ہیں، اس شان سے مصطفیٰ کو لے کے چلے۔ جب مدینہ کی سرزمین آئے تو محبوب اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ پڑھے، کہا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا آقا اسے طیبہ کہتے ہیں، یا آپ کا آخری آرام گاہ، آپ ہجرت کر کے یہیں تشریف لائیں گے، یہ مدینہ منورہ ہے۔ آقا وہاں سے چلے، چلنے کے بعد وادی طور جو ہے، آقا علیہ السلام نے وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ بیت اللحم جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہاں بھی آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ یعنی یہاں آقا کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ ایسی جگہیں جہاں مشائخین کی پیدائش ہوتی ہے، انبیاء کی پیدائش ہے، یا جہاں وہ ذکر و اذکار کرتی ہے، یہ سب بابرکت جگہ ہیں، یہ جانا سنت مصطفیٰ بن جائے۔ سمجھا؟ پھر چلتے چلتے آقا فرماتے ہیں میں چل رہا تھا تو راستے میں قبر موسیٰ آیا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ! صلاۃ کا معنی صرف نماز نہیں ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی قرب بھی ہے، کئی معنی، مطلب 56 معنی موجود فرماتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی 56 معنی ہے۔ تو معاملہ یہ تھا، محدثین فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ کا تو حکم ہو گیا تھا کہ سارے انبیاء بیت المقدس میں آ جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو محدثین فرماتے ہیں، مفسرین کہ موسیٰ علیہ السلام نے شاید رب کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی، میرے مولا تیرے محبوب کی جو آمد ہونے والی ہے وہ میرا گھر راستے پڑ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ محبوب کا استقبال کروں گھر پہ۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس قبر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں بلکہ آقا پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ سمجھا؟ اب آقا علیہ السلام جب بیت المقدس، کئی انبیاء کرام، یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ایسے واقعہ ہے، ان کا بھی قبر راستے میں پڑا، وہ بھی کھڑے ہو کر آقا پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ ایسے کئی انبیاء کرام ہیں۔ آقا جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد ساری انبیاء کرام استقبال، سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی حاضر ہیں، یعنی آقا کے پہنچنے سے پہلے وہاں حاضر ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی پہلے یہاں کھڑے ہیں، اس سے پہلے بیت المقدس کے اندر بھی پہنچ گئے ہیں، چھٹے آسمان پر بھی پہلے موجود ہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کیونکہ آقا کی رفتار خود کی نہیں تھی، آقا علیہ السلام براق کی رفتار سے چل رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے چل رہے تھے۔ تو براق سے ظاہر سی بات ہے، براق ایک سواری ہے، اس سے اعلیٰ مقام انبیاء کرام کا ہے، تو اپنی پاور سے چل رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام جب آپ بیت المقدس پہنچے، حدیث پاک میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، ایک پتھر میں سوراخ ہوا، براق کو وہاں باندھ دیا گیا۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لے کے گئے، لے جانے کے بعد وہاں پر سارے انبیاء کھڑے ہیں استقبال مصطفیٰ کے لیے، مصلی امامت خالی ہے۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نے آقا کو آگے بڑھایا، آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب میں نے اس کے پہلے بیان کر دیا،
کچھ انبیاء کرام نے آیا 4 سے 5 انبیاء کرام نے وہاں خطبہ دیا، آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا، پھر آقا علیہ السلام اب سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء مسلم جلوہ سب کی امامت فرما کر اب آقا علیہ السلام یہ ناسودی سفر تھا، اب ملکوتی سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان، اس کے اندر بڑے ابھی بہت زیادہ موڑ ہیں، بڑے نکات ہیں، بڑے واقعات ہیں، وہ سب بیان کیا جائے گا تو پوری رات گزر جائے گی۔ مختصر لفظوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہلے آسمان پر غور کریں، آج سائنسدان کبھی سوچے تھے کہ ہم اوپر جائیں گے؟ کبھی دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ اوپر کی دنیا بھی کچھ ہے؟ یہ جو ہوا ہے، حدیث پاک میں آیا کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو اس ہوا کو 70,000 فرشتوں نے زنجیر میں جکڑ کر باندھ دیا تھا۔ کرۂ نار بھی پڑتا ہے نا بھائی، جب آپ سفر، آج سائنسداں دیکھو جب سفر کرتے ہیں تو بیچ میں ہوا ہے، پھر گرمی ہے، کیا کیا کئی چیزیں ملتی ہیں۔ شروع کتنی تکلیف تھی۔ یہ آسمان حدیث پاک میں جو آپ کو نیلا نظر آتا نا فیروزی کلر کا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اوپر کی دنیا میں ایک سمندر ہے اور پھر ایک جنگل ہے، اس کے اندر جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ یہ اس کی وجہ سے نیلا نظر آتا ہے۔ ابھی قیامت تک کے لوگ اتنا سفر کریں گے، ایک جملہ اور کہہ دوں پھر آپ واقع میرا سمجھیں۔ دیکھیے جو جس کا جیسا دور ہوتا جس نبی کا، اسی حساب سے اس نبی سے معجزہ صادر ہوتا ہے۔ معجزہ جس نبی کا جیسا دور ہوگا اسی حساب سے معجزہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ جادوگری تھی۔ فرعون نے سارے 70,000 جادوگروں کو بلایا، ایک میدان، بہت بڑا میدان، لوگوں نے رسی، ڈنڈا، لٹھی کیا پورا سانپوں سے بھر دیا۔ تو وہ جادوگری کا دور تھا، تو اس وقت ویسے ہی معجزہ دکھانا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد ملاقات ہوئی جادوگروں سے، تو انہوں نے اتنا ادب کیا تھا کہ حضور پہلے آپ دکھائیں گے اپنا یا ہم لوگ دکھائیں گے، یہ ادب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا پہلے آپ ہی لوگ دکھائیں۔ تو جو ادب تھا، اس ادب کی بنیاد پر ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا گیا تھا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اپوزٹ میں جو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے کرتب دکھائے، یہ بے ادبی ہے نبی کے سامنے دکھانا۔ اپنے سے بڑے کے سامنا کوئی اپنا واہ واہ والا کوئی اعلیٰ مقام دکھانا، یہ بے ادبی ہوتا۔ اس بے ادبی کی وجہ سے وہ سب کے سب شہید کیے گئے تھے، وہ سب شہید بھی کیے گئے تھے، فرعون نے شہید کروا دیا تھا۔ تو وہ دور تھا جادوگری کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یوں ڈالا جو 10 فٹ کا تھا، جب ڈالا تو 80 گز کا عصا بن گیا، ایک نوالے میں سارے میدان کے سانپ بچھو کو نگل گیا۔ اب دوسرا نوالا فرعون کے محل کی طرف، جبڑا ایک نیچے رکھا ایک اوپر، کہا بتا پورے محل سمیت تجھے نگل جاؤں؟ تب اس نے کہا یا موسیٰ پکڑ لو، میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے جب پکڑ لیا تو پھر لاٹھی بن گیا۔ تو وہ دور تھا جادوگری کے، تو اب وہ سارے جادوگر سمجھ گئے اتنا بڑا کوئی یہ جادوگری نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے، یہ معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور آیا تو اس وقت طب، ڈاکٹری بڑی عروج پر، یونان والے بڑی ترقی پر تھے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی کیا دکھایا؟ آپ کے پاس جو آتا کوڑی، اندھا، جو آتے ہاتھ پھیرتے شفا۔ اب یہ کون کر سکتا ہے؟ بھئی ڈاکٹر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کا ایک اصول ہوتا ہے، اور یہاں آپ کی بارگاہ میں جو آیا اب یہ نبوت تھی، یہ معجزہ تھا۔ اندھا بچپن پیدائشی اندھا آتا تھا، یہ ہاتھ پھیرے اسے بینائی آ گئی، کوڑھی آیا ہاتھ پھیرے شفا مل گیا، برس والا آیا ہاتھ پھیرے شفا مل گیا۔ اچھا یہ سارے کام تو وہ بھی کر لیتے تھے دوائیوں کے ذریعہ، ٹائم لگتا تھا، لیکن مردوں کو زندہ کون کرے گا؟ تو اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا۔ اب کتنا بڑا ڈاکٹر کتنا ہائی پہنچ جائے یہ کام نہیں کر سکتا وہ۔ حالانکہ آج سرچ چالو ہے، کتنے لاشوں کو الٹا لٹکا کے رکھے ہیں سائنسداں لوگ، اور اس پر سرچ چل رہا ہے
100 سال کے بعد شاید ایسا کچھ مطلب فارمولہ نکالا جسے زندہ کر دیا جائے، لوگ ڈال کے رکھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ، میں نے بھی دیکھا ہے۔ یہ سوچ ہے، ایک فکر ہے، جدوجہد چالو ہے۔ 2050 میں یہ بچے پیدا کرنا شروع کر دیں گے مشین کمپنیاں، یہ بھی پیپر میں آ گیا، نیوز میں آ گیا ہے۔ ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، دونوں سے لے لیں گے اور ڈال دیں گے، اس کو آپ لے کے گھر لے کے جاؤ، اپنے انداز سے ریموٹ سے اس کی شکل صورت بناؤ، گورا کالا جیسے چاہیے ویسے کر لو، لیکن اس کی گارنٹی نہیں اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی صحت، اس کی تندرستی کیسی ہوگی، یہ بھی ابھی اس پر سچ نہیں ہو پایا، لیکن 2050 تک یہ فارمولہ تیار کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو دیکھیے اب یہ سب کرنے کے لیے تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا تو دور ابھی نہیں ہے، اب میرے مصطفیٰ کا دور ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ امت نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچے گی، تو ہر دور میں اس نبی سے اعلیٰ امت ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اوپر نہیں جا سکتی، اتنی ترقی نہیں کر سکتی۔ امت امت ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ اب آقا کا دور تھا یہ سائنسی دور، لوگ چاند پر پہنچیں گے، اب عالم انسانی میں کوئی چاند پر گیا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر مصطفیٰ معراج میں نہ گئے ہوتے تو آج کا سائنسداں کہتا مصطفیٰ سے ہم بڑھ گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے آقا کو یہ معراج عطا کی گئی کہ قیامت تک لوگ کتنی بھی ترقی کر جائیں پر مصطفیٰ سے پڑھ نہیں سکتے۔ آئنسٹائن نے جو بہت بڑا سائنسداں ہے، اس نے ایک ترتیب دی ہے نا کہ روشنی کی رفتار کتنی ہے، پرت سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر، سیکنڈ گھنٹہ نہیں۔ راکٹیں کتنے ہزاروں کے حساب سے بن چکی نا، پر گھنٹہ کو اس حساب سے چلتی ہے نا، سیکنڈ نہیں چل پاتے ابھی، لیکن کبھی انسان یہ سوچ سکتا کہ اتنے گھنٹے میں اتنی رفتار، ہوائی جہاز پر گھنٹہ 1000 کلو 1200 1500 میٹر چل رہی جس سے ہم آپ سفر کرتے ہیں، ہے نا معاملہ؟ بھئی پہلے زمانے میں لوگ جو ہے گھوڑے اونٹ گدھے سے چلتے تھے، یہی سواری۔ کوئی انسان یہ سوچ سکتا تھا اس دور میں کہ 4 ویلر گاڑی بنے گی، جو سفر 1 مہینے کا ہے وہ 1 دن میں طے کر لیں گے، 1 دن کا سفر 1 گھنٹے میں طے ہوگا، کبھی انسان سوچ سکتا تھا؟ لیکن ترقی پہ ترقی ہوتی جا رہی ہے، لوگ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو آقا اس دور میں معراج میں گئے، شب معراج، اور گئے کہاں؟ یہ 7 آسمان جو بتایا گیا، ہر آسمان کی جو بیچ کی موٹائی 500 سال سفر، وہ بھی یہ سال نہیں، نوری سال۔ پھر ایک آسمان دوسرے آسمان کے بیچ کا جو خلا ہے وہ بھی 500 سال۔ تو آپ جو 7 دنی 14 ہے، 14 کو 500 سے مار دے تو کہاں پہنچے گا؟ اور یہ سال نوری سال کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام جب عرش معلیٰ پہنچے، وہاں سے آگے جبریل جب رک گئے، پھر آقا چلے، بولے 70,000 پردے، ہر پردہ 500 نوری سال۔ پھر مقام دنا فتح اللہ، تو کوئی امتی پہنچ سکتا ہے؟ آج مصطفیٰ کی دین ہے کہ آج لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، آج جا رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے۔ تو سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی، اسلام نکھرتا جائے گا، اسلام نکھرتا جائے گا، مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق ہوتی جائے گی۔ اب میں نے کہا نا کہ اس آئنسٹائن نے کیا کہا ہے کہ اگر کوئی شخص 90% یعنی 1 سیکنڈ کے اندر کوئی شخص 90% یعنی 3 لاکھ، یعنی میل سے لیں گے تو 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے وہ کہا گیا ہے، لیکن جب آپ کلومیٹر سے تو 3 لاکھ، اب اس میں 90% لے لو، کہاں کوئی شخص 2 جڑوا بھائی ہوں، ایک زمین پر رہے اور ایک جو ہے 90% یعنی اس کے روشنی کی رفتار میں 90% یعنی 90% رفتار سے وہ سفر کرے، نیچے والے پہ 10 سال گزرے گا، اور وہ جو سفر کرتا جائے آسمانی دنیا کا یعنی روشنی کی رفتار 90%، تو اس کی عمر 10 سال ہو جائے گی، اس کی عمر 5 سال رہے گی۔ اس نے یہ فارمولہ دیا ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، وہ سکڑ جائے گا، وہ ختم بھی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ کریں گے بہت لمبا ہو جائے گا۔
جو پڑھنے والے اس کے فارمولے کو پڑھ لے. اور پھر اس نے کہا کہ اگر 100% اس نے کہا ہو سکتا ہے ایسا زمانہ آئے کبھی کہ لوگ اتنی برق رفتاری کے ساتھ کوئی سواری بنا لے جائیں، پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر اگر سفر کریں تو دنیا بھر میں سفر کرتے رہیں، ان کی عمر وہیں سے وہیں رکی رہے گی 0 پوائنٹ پر. اس کے ہی تھیوری کو اگر لے لیں آپ تو جا غور کریں، آقا علیہ السلام سفر کس پہ کیے؟ براق. براق کیا ہے؟ برق کی جمع، جس کا معنی بجلی، روشنی. برق ایک، براق جمع، بہت زیادہ. وہ کتنی روشنیاں، ایک روشنی کی یہ رفتار ہے، جب وہاں ہزاروں کروڑوں مل جائیں گے تو اس کی رفتار کا حال کیا ہوگا؟ وہ آقا کی سواری رہی ہے، محبوب کی سواری رہی ہے. آقا اس رفتار سے گئے ہیں. اس لیے قرآن مقدس میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس کے بڑے معنی ہیں. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی گہرائی کی معنی کی ہے. اس میں ہویون کئی معنی ہیں. جس کا معنی ہم عام بتا دیں، یہ معنی یہ بھی ہوتا ہے جانا بھی اور آنا بھی. اللہ قسم فرما رہا ہے، قسم چمکتے ستارے کون سے؟ محمد کی قسم. یعنی ستارے تو ہزاروں کروڑوں میں نے بنانے ہی ہے. اب روشنی کی رفتار آپ کو بتا ہی دیا. جو آج آپ آسمانی دنیا کی باتیں پڑھیں، کہکشاؤں کی باتیں کریں، سائنسدانوں کی اور جو علماء کی کہتے ہیں، یہ روشنیاں جو آپ کہکشاں دیکھ رہے ہیں نا، سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ روشنی چلی وہاں سے پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہے، لیکن چلنے کے بعد ہو سکتا اتنی دوری پہ ہے کہ ہو سکتا یہ فنا ہو گیا ہو. یہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے. ہزاروں سال گزر چکا ان کی روشنی چلتے ہوئے. سورج کی روشنی کتنے 8.5 منٹ میں پہنچ جاتی ہے زمین پر. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، پہنچتی ہے. تو کہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب اس کائنات میں میں نے ہر ایک کی رفتار بنائی ہے، سب کو پاور طاقت دیا، لیکن میرے محبوب تیرے آنے کی قسم، تیرے جانے کی قسم، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. تیرے رفتار کی قسم محبوب کہ ایک پل میں آیا اور ایک پل میں چلا گیا. یہ رفتار کس کی؟ یہ مصطفیٰ کی شان ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے. آقا علیہ السلام، اب وقت زیادہ نہیں، آقا علیہ السلام پھر آسمانی دنیا کا سفر، بہت واقعات ہیں. پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، پھر آسمان کے درمیان پھر کتنی مخلوقیں ملی، پھر کس کو کیسے دیکھا، کوئی عذاب میں، کوئی کیا، بہت واقعات ہیں، بڑے عجائبات ہیں. آقا علیہ السلام میں سب کو چھوڑ کر آگے پہنچتا ہوں. جب مقام آقا علیہ السلام آپ جو ہے بیت المعمور پہ پہنچے، جیسے دنیا میں قبلہ ہم لوگ کا قبلہ ہے خانہ کعبہ، ایسے آسمانی دنیا میں فرشتوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے. 7ویں آسمان پہ فرشتے سب مل کے وہاں عبادت. ایک حدیث پاک میں آیا، کہا محبوب آپ نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت فرمائی، اس لیے سارے فرشتے بھی بس یہ چاہتے تھے کہ محبوب آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھا دیں، ہم سے آپ کی مقتدی بن جائیں. تو آقا نے بیت المعمور کے سامنے بھی سارے فرشتوں کو 2 رکعت نماز نفل پڑھائی. پھر آقا علیہ السلام وہاں سے سدرہ پر پہنچے تو سدرہ کے جو پتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے پتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ 7 طبق زمین 7 طبق آسمان آ جائے، اس پہ نوری مخلوق. پھر جبریل کا جہاں آخری آرام گاہ، وہاں پر آقا علیہ السلام کے لیے ایک بہترین کرسی نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو وہاں بٹھایا گیا. کیوں؟ فرشتوں نے دعا کی تھی کہ میرے مولا محبوب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ خانہ کعبہ سے چلیں گے، بیت المقدس ٹھہریں گے تو سارے انبیاء کرام کو فضیلت مل جائے گی، زیارت کا موقع ملے گا. اور محبوب کی اتنی برق رفتاری ہے کہ میرے مولا زیارت تو ہوگی لیکن مزہ نہیں آئے گا، تو کچھ ایسا کرم فرما دے کہ محبوب یہاں بھی ٹھہر جائیں. تو اللہ نے فرمایا ٹینشن نہ لو، ہم سواری بدل دیتے ہیں نا، جب سواری بدلیں گے محبوب ٹھہریں گے. تو آقا علیہ السلام کے لیے عرش مولا جو ہے بیت المعمور سے آگے
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری مقام ہے سدرۃ المنتہا، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک کرسی بنائی گئی تھی۔ آقا یہ آپ کے لیے، آپ تشریف فرماؤ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سارے فرشتوں نے شرف لیا۔ شرف لینے کے بعد اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے سفر، اب براق کا سفر وہاں ختم ہو گیا۔ جبریل، ایک حدیث پاک میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے آقا نے فرمایا جبریل تھوڑا بڑھنے کی کوشش کیے، فوراً جسے چڑیا ایک دم موم بن جاتی ہے آپ جل گئے۔ آقا ایک بال کے برابر آگے بڑھا تو جسموں پر جل کے خاک ہو جائیں گے۔ آقا نے انہیں کیا، پھر اپنے اصلی مقام پر۔ آپ ایک غور کریں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لوگ نور اور بشر کے چکر میں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آقا نور ہیں، کیا آقا بشر ہیں؟ آپ غور کرو، بشریت کا جو تقاضا ہے، سارے انبیاء اپنے دور میں سب سے اعلیٰ، ان کی امت میں چاہے کروڑ رہے ہوں، ارب ہوں، خرب ہوں، ان خربوں اربوں میں سب سے افضل والا وہ سارے بیت المقدس میں دیکھ رہے ہیں۔ سفر ناسوتی ہو گئی، اب جب آسمانی دنیا میں چلے تو لاسٹ یہ جہتے جو ہیں پورا پچھم اتر دکن ہے، یہ سدرۃ المنتہا کا اینڈ ہے۔ علم فلم جتنا سب وہاں سے آگے کچھ نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جبریل نور ہے کہ نہیں؟ جبریل کو نور مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو ہر کہے گا نور، بھئی سارے آسمانی دنیا کا سب سے بڑا نور، اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ پھر وہ نور کہہ رہا کہ آگے بڑھوں گا تو جسموں پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ یہ کیسا نور ہے؟ وہ کیسا نور کہ وہ نور اس نور کو جلا دے گا؟ اب آقا کو اگر صرف نور ہی مان لو، اگر بشر مانو تو بیت المقدس سے آگے نہیں، اب نور مانو تو سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں۔ اب یہاں بشر والے بھی تکتے رہ گئے، وہاں نور والے تکتے رہ گئے، مصطفیٰ آگے نکل گئے، دونوں پیچھے۔ اب آقا کو آپ کیا کہیں گے؟ آقا کی کیا شان ہے؟ نور و بشر دونوں پیچھے رہ گئے، آقا کا سفر آگے شروع۔ اب دیکھیں عشق، ایک ہوتی محبت، ایک ہوتا عشق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرہ سے آگے چلے، جبریل سے کہا جبریل چلو نا آگے، کہا محبوب آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک بال کے برابر میں آگے بڑھوں تو جسموں پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ یہ بتاؤ یہ کیا عشق کا تقاضا ہوتا کہ محبوب کو تنہا چھوڑ دیا جائے؟ ہیں؟ نہیں، درد عشق صرف انسان کو ملا ہے، محبوب پہ سب قربان کر جائے۔ آؤ غار ہرا میں آ جاؤ، شب ہجرت آ جاؤ، چاروں طرف سے ننگی تلواریں ہیں، بس کب قتل کر دے؟ مولا کو بلایا، علی آؤ، جی یا رسول اللہ آج بستر نبوت پر علی سو جاؤ، اور سب کے مال غنیمت دے گے تم مدینے چلے آنا، استقامت تو دیکھو۔ یعنی مولا کائنات پوری تاریخ 63 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی، یعنی آپ کی جو بھی زندگی، کیونکہ 29 سال کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تو مولا کی پیدائش ہوئی، تو اب 31-32 سال جو بھی زندگی رہی، آقا کے 63 سالہ زندگی ہے۔ مولا کائنات کی زندگی کو آپ پڑھ لیں، پوری لائف میں مصطفیٰ نے جو کہا علی نے ہاں کے علاوہ نہ کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ ایک ذات صرف واحد مولا علی کی ہے، تمام صحابیوں میں، یاد رکھنا میں جملہ کہہ رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ، اور اسی لیے مولا کا مقام سب سے بلند ہے، کیونکہ آپ نہ آیا ہی نہیں، ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل، ایک ہاں کہہ دیتے پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ مولا کائنات کا مقام بلند کیوں ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ نے جب بھی جو بھی کہا علی نے نام یعنی ہاں یا رسول اللہ کہا اور عمل پیرا ہوئے۔ باقی صحابہ ہیں لیکن وہ معاملات نہیں ہیں پوری لائف میں مولا کائنات کی۔ تو کہا علی آؤ، مولا کائنات بستر استراحت پر، استقامت پر غور کریں، چاروں طرف ننگی تلواریں ہوں، آپ کو نیند آئے گی؟ اگر آپ سن لیں کہ فلاں آدمی آنے والا تب بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ یہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ پورے قبائل کے بڑے بڑے لوگ طاقتور ننگی تلواریں لے کے کھڑے کہ بس ابھی قتل کر دینا ہے۔
اور کوئی ایسا تو نہیں کہ بہت بڑا قلعہ بنا ہوا تھا کہ چار طرف سے مقفل ہے، بند ہے، اندر داخل نہیں ہو سکتے. اس وقت کیا کمزور گھر ہوتے تھے، آپ پڑھ لیں تاریخ. لیکن یہ مولائے کائنات آقا کا عشق تھا اور آقا پر فدا کرنا چاہتے تھے، اور آپ کی استقامت تھی کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا نا، ہمت کس کی ہے جو میرا کوئی بال بیکا کر لے. کہ محبوب نے کہہ دیا کہ علی مال غنیمت دے کر تم مدینے چلے آنا. سبحان اللہ. مولا لیٹ گئے، آقا نکل گئے. یہ عشق کا تقاضا ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں، دیکھیے محبوب جب ساتھ میں ہوتا ہے نا تو جان دینے میں مزہ آتا ہے. آتا کہ نہیں ہے؟ ارے مجازی محبت لے لو نا. کتنے ایسے عشاق ہیں محبوب کے سامنے چھلانگ لگا دیتے، انہیں مزہ آتا. محبوب دیکھ رہا ہے نا، تکلیف نہیں ہوتی. محبوب کے سامنے جان دینے میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن محبوب بچھڑ جائے پھر جان دینا پڑے، یہ تکلیف کا ماحول ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. سب اپنے اپنے شان میں بلند ہے. سرکار سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، غار سور ہے. اب غور کرو، جبریل بولے آقا آگے نہیں جا سکتا، یہ عاشق ہے. یعنی کہ محبوب آپ اندر نہ جائیں، پہلے آپ آگے نہ جائیں، میں جاتا ہوں. کیوں؟ کوئی موذی جانور کو ڈسے تو ابو بکر کو ڈس لے. سبحان اللہ. یہ عشق ہے. اگر کچھ تکلیف ہو تو ابو بکر کو، محبوب آپ کو نہ ہو. وہاں جبریل جان بچا رہے ہیں، یہاں صدیق اکبر جان گنوا رہے ہیں. دیکھیں فرق دونوں میں. وہاں آقا کہہ رہے ہیں جبریل ساتھ چلو، آگے بڑھو، تو جبریل کہتے ہیں آقا جسم پر جل کر خاک، نہیں جان کی تو پرواہ ہے. اور یار غار کہہ رہے محبوب ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں. کوئی مارے غار ہو تو پہلے ابو بکر کو مارے، محبوب بچ جائے. یہ عشق ہے، درد عشق جس کو ہوتا ہے. تو درد عشق یہ انسان کو ملا، باقی کسی مخلوق کو نہیں ملا. اب آقا علیہ السلام جب آگے بڑھے، رف آیا، ایک تخت آیا. کہتے ہیں نہیں تخت پر بیٹھے. تو اب آقا تخت نشین ہوئے. اب پوری کائنات نیچی جو ہے سب، آقا سب کے بادشاہ ہو گئے. اب جب براق کی یہ رفتار تھی تو رف کی رفتار کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں کہ وہ بھی چلتا رہا. چلتے چلتے وہ بھی ایک مقام آیا، وہ بھی ٹھہر گیا. اب نہیں جا سکتے. اس میں بہت سے عجائبات، بہت سے واقعات ہیں. میں سب کو قطع کلام کر کے ختم کرنے پر ہوں. پھر آقا علیہ السلام چلتے رہے. پھر چلتے چلتے ایک بقع نور آیا. اب ایک چیز بتاؤ، یہاں سے تو سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ تک تو چلو جبریل تھے. اب آگے اگر آقا کو خوش خبر نہ ہوتی تو کہتے جبریل میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کیونکہ پورا پچھم اتر دکھن اوپر نیچے یہ سدرہ تک ہے عرش عظیم، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، ادھر کچھ ہے ہی نہیں. پورا پچھم اتر دکھن سورج چاند کچھ نہیں ہے. تو محبوب کو تو روکنا چاہیے، لیکن محبوب مسکرائے. جبریل اب بولو نا، اب تمہیں کچھ حاجت ہو تو مولا کی بارگاہ پیش کر دوں گا. آقا مسکرائے کیونکہ اب گھر آ گیا نا، محبوب کا اصلی وطن آ گیا نا. اب مسکرا کے آگے چلے. رف ختم ہوا، بقع نور آیا. آقا اس میں بیٹھے. پھر وہ بھی گیا کچھ دور تک، وہ بھی ٹھہر گیا. پھر ادن منی یا محمد یا احمد، ایسے جملے آئے ہیں. خیل بریہ گئی، محبوب قریب آئے، محبوب قریب. کسی حدیث پاک میں 70,000 بھی آیا، 1,000 بھی آیا ہے. محبوب اس سے قریب، یعنی یہ 500 نوری سال کا سفر طے ہو رہا تھا، جتنی بار اللہ فرماتا جاتا. پھر ایک ایسا مقام آیا، رب نے فرمایا قف یا محمد انا ربک یصلی، محبوب ٹھہر جا، تیرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. تو اب بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہا تھا؟ یہاں کیا معنی کریں گے؟ نہیں، قف یا محمد انا ربک یصلی، نہیں. مسئلہ یہ نہیں تھا. میرے محبوب اب مکے سے چل کر یہاں تک میرا محبوب تو آیا ہے، اب اپنے تجھے قرب میں لینے کے لیے تیرا خدا اپنے انداز میں آ رہا ہے. اب تیری استقبال کو اپنے حسب و اپنے شان کے لائق، رب اپنے شان کے لائق اپنے انداز میں کہا محبوب وہاں سے چل کر یہاں آیا ہے، اب تجھے آغوش محبت میں لے تیرا رب قریب آ رہا ہے. کیا شان ہے میرے محسن، کیا مقام میرے آقا. دور سیدی اعلیٰ نے کیا فرمایا ہے،
حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ مقام قاب قوسین ہے نا، قوس کہتے ہیں نا وہ تیر جو کمان ہوتا ہے، اب ایسے ہوتا نا ملا تو بھی کچھ فرق ہوتا نا، اور جب مل گئے تو بات ختم ہوگی۔ اب وہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے قاب قوسین جو قرآن مقدس میں فرمایا ہے یہ بھی مثال دیا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے آپ کے لیے، کیونکہ عرب میں ایسے ہی لوگ کرتے تھے پہلے، جب دو قبائل آپس میں دوستی کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ پورا قبیلہ اکٹھا آ کر دونوں کمان ملا کر تیر چھوڑا کرتے تھے، جس کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ سب کچھ۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تمہارے ہی معاہدے کے مطابق کر دیتے ہیں قاب قوسین، کہ اب جو میرے محبوب کو مانے گا وہ مجھے مانے گا، جو محبوب سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا، جو محبوب سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو محبوب کا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ رب نے وہ کر کے بتایا۔ اب قاب قوسین ہے کہ ایک بیچ میں پھر بھی ایک چاہے آپ 1 انچ لے لو، 10 سے 5 کچھ تو فاصلہ ہوتا، اور ادنا کر کے اللہ نے وہ بھی سب ختم کر دیا۔ بس کہا محبوب تو محمد ہے، میں خدا ہوں، تو عبد ہے، میں معبود ہوں، بس اتنا ہی فرق رہ گیا، باقی کچھ بھی فرق نہیں رہ گیا۔ پھر کہا میرے محبوب میرے لیے لایا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ہر عاشق معشوق کی بارگاہ میں جاتا، میرے محبوب کی بارگاہ میں تو کچھ نہ کچھ تو لے کے جاتا نا۔ تو رب نے فرمایا میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ کہ اللہ تو رب ہو کر مانگ رہا ہے، کہ محبوب سے تو مانگا جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے رب میں ایسا تحفہ لایا ہوں جو تیرے خزانے قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ کہا محبوب میری بارگاہ میں وہ کون سا نایاب تحفہ جو میرے خزانے میں نہیں؟ کہا مولا تو کسی کو سجدہ نہیں کرتا، تیری بارگاہ میں سجدہ لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی بدنی ساری چیزیں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جب مکمل فنائیت ہو گئی نا، سب عطا کر دیا، رب نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محبوب تم پر سلام بھی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں بھی ہوں۔ تو محبوب نے سلام نہیں کیا ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے سلام کرو، ہے نا ہمارا آپ کا طریقہ، کیونکہ رب تو خود ہی سلام ہے نا، اس سے کیا سلام کرنا؟ پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام الیک یرجع السلام، پڑھتے نا۔ تو مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر سلامتی ہو اور نیک صالح بندوں۔ امت کی پھر یاد آ گئی۔ اس کے بعد تمام فرشتے مل کے پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کائنات کی ساری چیزیں میں ہوں اور تو، یہ تفسیر احمدیہ میں ہے، تو ہے اور میں ہوں، باقی سب تیرے لیے چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا مولا میں ہوں تو ہو، باقی سب تیرے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ہے شان، یہ ہے مصطفیٰ۔ اس کے بعد مختصر کر کے آقا علیہ السلام جب چلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو تحفہ دیا۔ کیا تحفہ دیا؟ کیونکہ محبوب نے کہا نہیں تھا، لیکن جب پہلے آسمان سے دکھتے گئے کوئی قیام، کوئی فرشتہ قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی قعدہ میں، کوئی بسنوی میں، سب فرشتے 7ویں آسمان تک، تو یہ ادائیں محبوب کو پسند آ گئیں اور دل میں خیال آیا کہ ایسی کوئی کاش ایسی نعمت ملتی جو میری امت اس میں سب کچھ کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 50 وقت کی نماز، 6 مہینے کا روزہ عطا فرمایا۔ محبوب یہ تحفہ ہے، تحفہ ہمارا، ہم کو آپ کو تحفہ کہیں سے ملتا ہے تو سجا کے اوپر رکھتے ہیں، 4 کو دکھاتے ہیں کہ میرے دوست نے تحفہ دیا ہے، اور اللہ نے محبوب کو جو جیسی شان والا اسی شان والے کو اسے تحفہ ملتا ہے۔ ہم نے نماز کو سمجھا نہیں پیارے، نہیں سمجھا، اس میں بہت کچھ ہے۔ اللہ نے محبوب کو دیا، اللہ کی شان، پھر محبوب کی شان۔ بھائی دیکھیے ہم آپ جس لیبل کے ہیں ویسے تو تحفہ دیتے ہیں،
اب اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ پھر مصطفیٰ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو جیسی شان اللہ کی اپنی شان کے لائق محبوب کو تحفہ دیا وہ ہے نماز. اس کو سمجھیں ہم آپ. پھر مصطفیٰ علیہ السلام جب 50 وقت کی نماز لے کے چلے تو بیچ میں موسیٰ علیہ السلام مل گئے. کہا سرکار اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کا حضور بہت زیادہ ہے، میں جھیل چکا ہوں، بتائے کم کروائیں. آقا علیہ السلام پھر تشریف لے کے گئے، رب نے 5 کم کر دی. پھر آئے 45، ابھی بھی زیادہ، پھر جائیں. اس طریقے سے یہ بعد دیگرے 9 مرتبہ آقا علیہ السلام گئے. اب اس میں عرفا فرماتے ہیں حکمت کیا تھی؟ بولے حکمت یہ تھی، معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کا چھلا کھینچے تھے اللہ کے اس مطلب کوہ طور پر، تو جب وہ آواز شرف ہم کلام میں ملی تھی تو جب دیکھ کلام میں اتنی کشش تو اس میں مچل گئے کہ یا اللہ، کہتا ہے نا ربی ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہا کہ میں دکھا نہیں سکتا، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا تھا. موسیٰ مچل مچل کے 9 بار بولے تھے. یہ بچے نہیں، ہم لوگ سے کہتے ہیں پاپا دے دو ہوتا ہے نا. تو موسیٰ نبی پیغمبر ہے، مولا کے محبوب بندے ہیں. مچل گئے، مولا میرے مولا دیدار کروا دے. ہاں بار بار کہتے ربی ارنی. ادھر سے جواب آتا لن ترانی. جب زیادہ ہوا نا رب نے فرمایا انظر الی الجبل، دیکھو اس پہاڑ پر، اگر تم نے وہاں دیکھ لیا بے شک تم مجھے دیکھ سکتے ہو. ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس درخت پر اپنی تجلی دکھائی تھی نا، درخت پر دکھائی تھی نا، تو ایسے ہی اپنے محبوب کو سراپا اپنی تجلی کا مرکز بنا دیا. جیسے اللہ ہر جگہ دکھا سکتا کہ نہیں دکھا سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کو درخت میں دکھا سکتا ہے تو وجود مصطفیٰ میں نہیں، کیونکہ دستے قدرت کے صیقل کیے ہوئے مصطفیٰ آئینہ ہیں. تو نبیوں کی جو بھی دعائیں ہوتی ہیں رد نہیں ہوتی ہیں، محفوظ کر لیا جاتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا کہ آج وہ وقت آ گیا، کیونکہ اس پہاڑ میں طاقت تھی نہیں، وہ اس لائق تھا نہیں کہ جو جذب کر سکے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر بٹھا دیا گیا اور آقا علیہ السلام کی جھولی میں 50 وقت کی نماز دے دی. رب کو تو پتا تھا نا کہ 5 ہی رہے گی، لیکن معاملہ یہ تھا. کچھ مفسرین یہاں قرآن مقدس کی ایک سورہ یوسف کے واقعات کو لیتے ہیں کہ جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی چھوٹے بنیامین سے جو ملاقات ہوئی تھی، تو جب بھائی کو پہچان گیا تو کہا بھائی میں جانا نہیں چاہتا اب آپ کو چھوڑ کے، بہت جدائی برداشت کر لی. تو کہنے لگے بھائی کچھ تو آپ کو تکلیف جھیلنی پڑے گی. بولے کیا؟ چوری کا الزام لگے گا، شرمندگی آئے گی، نام خراب ہوگا، اگر یہ برداشت ہے تو بتاؤ. بولے کیا؟ بولے میں جو سونے کا کٹورا ہے وہ تمہارے بورے میں ڈال دوں گا، اور یہاں کا قانون ہے کہ جو ایسا کرے اسے روک لیا جائے، پھر ہم روک لیں گے. تو پہلے معاہدہ ہو گیا تھا نا. اور اس کے بعد جب ایک منزل سفر طے ہوا، بتا بھائی تم لوگوں میں کوئی چور ہے، سارے لوگوں کے جھولے بورے چیک کر لیا. آخر میں آپ ہی بچے، بڑھنا یہ نکاح بھی چیک کرو. جب چیک کیا گیا تو نکال آیا. بولا بھائی اب تمہارے باپ پر خود ہی قانون ہے کہ جو ایسا کرے اسے روک لیا جائے، اب ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. تو یہ معاملہ پہلے ہی ہو گیا تھا. تو شاید ایسے ہی خدا اور مصطفیٰ میں پہلے ہو گیا تھا. محبوب جھولی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ موسیٰ کی کام پورا ہو جائے، کیونکہ تو میرے دستے قدرت کا سیکل کیا ہوا آئینہ ہے. اس آئینے میں تو بار بار جائے گا، موسیٰ میری تجلی دیکھتا جائے گا، اس میں اس کی زیارت ہوتی جائے گی، دعا قبول ہو جائے گی. تو 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے مچل کے رب کی بارگاہ میں کہا تھا، اس لیے 9 مرتبہ مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے کے گئے. سمجھے آپ؟ تو نماز بڑی اہم چیز ہے. کوشش کریں اس نماز کو صرف عادت نہ بنائیں،
کیا عادت نہ بنائے. عادت ہوتی پھر عبادت ہوتی ہے، پھر عبدیت، پھر عبودیت ہوتی ہے. ہماری آپ کی پوری زندگی صرف عادت میں ہی چلی گئی ہے، کھٹ پٹ اٹھے بیٹھے بس ختم بات ہے. آگے ہم سمجھتے ہیں نہیں، اسے سمجھیں. شروع میں تو عادت، جیسے بچہ 7 سال کا ہے تو اسے حکم عادت لگاؤ. یہ عادت کی بات کہاں ہے؟ 7 سال کی عمر کی، 8 سال 10 سال کی، بالغ سے پہلے. جب آپ بالغ ہو گئے تو وہ عبادت بن جائے، پھر وہی عبادت عبدیت بن جائے، عبدیت سے عبودیت پر آ جاؤ، پورے وجود میں رچ بس جائے. مقام یہ ہو جائے کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اپنی رب کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تو سوچو وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یا تو مشاہدے میں ہو جاؤ یا تو مراقبے میں ہو جاؤ. تفسیر صوفیانہ میں جب آئیں گے، پہلی منزل کون سی بڑی ہے؟ یہ کہیں گے نا کہ جس میں کہا جا رہا کہ ایسی عبادت جسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ہے نا. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تو تصور کرو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں پہلا والا مقام چھوٹا ہے، اس میں دوئی ہے. تو خدا کو دیکھ رہا، خدا تو ہے، دوئی ہے، شرک ہے. جو بات ہے کہ بندہ فنا ہو گیا، خدا ہی خدا رہے گا، اس لیے وہ دیکھ رہا ہے. تو معراج کے واقعات بہت بڑے ہیں. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.